اللہ کی بندوں سے محبت۔ آج کی کانفرنس کا موضوع ہے اللہ کی بندوں سے محبت۔ اس پہ تفصیلاً خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر عظیم اختر صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الرسول وخاتم النبیین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تعالی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک۔ نہ بچا بچا کے رکھ جسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو خوب تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الاولین والآخرین تاجدار کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ والا کے لیے۔ انتہائی محترم وقار معزز دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، فضیلت مآب علماء اعظام، قرائے کرام، عزیز ملتزمین، نوجوانان اسلام، اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے دنیا آخرت کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہماری آج کی گفتگو کا جو عنوان میرے عزیز نے، بڑے بھائی نے میرے ذمہ لگایا وہ ہے کہ اللہ کی اپنے بندوں سے محبت، اللہ کا اپنے بندوں سے پیار، اللہ کی اپنے بندوں سے شفقت، اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ کرم کا معاملہ، اللہ کی اپنے بندوں سے مودت۔ تو یہ جتنے عنوان آپ دے دیں اور اس کے اندر تفصیلی بحث کر لیں، اور 1 گھنٹے کی گفتگو ہو یا 1.25 گھنٹے کی، تو اس کا خلاصہ کلام یہی ہوگا کہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ ذرا بچوں کی آوازوں کو کنٹرول کر لیں یا گیلری سے باہر لے جائیں بچوں کو، تاکہ یہ آوازیں شور خلل پیدا نہ کریں۔ اللہ آپ ماں بہنوں کو جزائے خیر دے۔ ہم بچوں کو مسجد میں لانے کے مخالف نہیں ہیں بلکہ حق میں ہیں کہ بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے، لیکن اگر بچہ ڈسٹرب کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس محفل سے دور لے جانے کے احکامات جاری فرمائے ہیں کہ جو خلل ہے اس خلل سے اجتناب ہو سکے۔ میں تمہید میں گزارش کر کے اپنی ماں بہنوں کو یقیناً وہ اپنے بیٹے کی بات پہ توجہ کرتے ہوئے ہم سب پہ شفقت فرمائیں گے۔ اللہ آپ سب کو آباد رکھے بھائی، اللہ آپ کی مسجد کو آباد رکھے۔
یہ جو عنوان ہے جس موضوع پہ ہم نے آج گفتگو کرنی ہے، یہ فرض نماز سے بھی زیادہ اہم ہے، یہ حج سے بھی زیادہ، روزے سے بھی زیادہ۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ عنوان کسی شخص کے مسلمان ہونے سے بھی زیادہ اہم ہے کہ کسی انسان کے دل میں یہ بات اتر جائے، اس کی جڑوں میں، اس کی ہڈیوں کے گودے میں یہ بات سرایت کر جائے کہ اللہ بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ بندوں سے۔ اچھا توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ پیار کی ابتدا بندوں سے نہیں ہوتی، اللہ سے ہوتی ہے۔ اگر اس کی ابتدا بندوں کی طرف سے ہوتی تو بندے لے دے کے پیار خرید لیتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آئے جن سے بڑے بڑے پیار کرنے والے آئے، لیکن پیار کی داستانیں بھی ختم ہو گئیں، وہ بھی ختم ہو گئے۔ لیکن پیار جو اللہ کرتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، جس سے اللہ پیار کرتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ لوگوں سنو، اس بات کو تسلیم کرو کہ اللہ بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ کو پیار ہو جاتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کو محبت ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی ایسی صفت نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ کلمہ کفر نباشت، یہ فعل شنی نہیں ہے، یہ کوئی شجر ممنوع نہیں۔ لیکن جس عاشقی معشوقی کی یاد کا قوال بات کرتا ہے وہ پلید محبت کی بات کرتا ہے اور اسے بدبودار بناتا ہے۔ جس محبت کی بات عرش والا کرتا ہے وہ پاکیزہ ستھری محبت ہے، اللہ کو ہوتی ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ، ان قریب اللہ ایسی قومیں اس دنیا کے انبورے میں آباد کرے گا کہ جن قوموں سے اللہ محبت کرے گا۔ یحبہم، محبت پہلے کون کرے گا؟ اللہ۔ یحبہم ویحبون، پھر اس کے رسپانس میں، اس کے متبادل، اس کے عوض میں وہ قومیں بھی اللہ سے محبت کریں گی۔ پہلے محبت کون کرتا ہے؟ اللہ۔ محبت کس کو ہوتی ہے؟ اللہ کو۔ پیار کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کو۔ ہوتا کس سے ہے؟ بندوں سے۔ بقوم، قوموں سے۔ قوم سے مراد یہاں ارائیں، جاٹ، شیخ نہیں، کوئی قوم بھی ہو سکتی۔ یحبہم ویحبون، اللہ کو محبت ہو جائے گی، اللہ کو محبت ہو جاتی ہے۔ پہلے تو یہ بات کریں گے کہ آیا اللہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ کو پیار ہوتا ہے؟ ہاں اللہ کو پیار ہوتا ہے، اللہ پیار کرتے ہیں۔ نادى اللہ، اللہ آواز لگاتا ہے، وطلب جبریل، اور جبریل کو طلب کرتا ہے، یا جبریل اتعرف فلان، فلان شخص کو جانتے ہو؟ نہیں اللہ۔ اللہ کہتے ہیں پھر جان لو، جان لو۔ احبو، میں اس سے محبت کرتا ہوں، مجھ کو اس بندے سے پیار ہو گیا ہے، مجھ اللہ کو اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ بڑا باکمال آدمی ہے، اب میں کیا کروں؟ فَأَحِبَّ، جبریل تو بھی اس سے محبت کا اعلان کر۔ یحبہ، جناب جبریل علیہ السلام وہاں اعلان کرتے ہیں کہ میں بھی اس بندے سے محبت کا اعلان کرتا ہوں۔ جبریل اب تو آسمانوں میں ندا کر دے اور پورے آسمان میں اس بندے کی محبت کے جھنڈے اور پھریرے لہرا کے دنیا میں جتنے فرشتے اترتے ہیں یا نہیں اترتے سب کے کانوں تک یہ پیغام منتقل کر دے کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، فلاں شخص سے اللہ کو محبت ہو گئی ہے، تم بھی سب آسمان والے اس سے محبت کرو۔
ثم یوزع له القبول فی السماء والارض. اللہ وہ محبت پہلے خود کرتے ہیں، پھر جبریل کرتے ہیں، پھر آسمانوں کے فرشتے کرتے ہیں، ساری مخلوقات کرتی ہیں. اللہ پھر اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. کائنات اس سے محبت کرتی ہے، اللہ والے اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ والے اس سے پیار کرتے ہیں. یوزع له القبول، جس سے اللہ کو محبت ہو جاتی ہے. یوزع له القبول، اس کے لیے قبولیت کے پروانے جاری کر دیے جاتے ہیں. وہ جو کہتا جاتا ہے ویسے ویسے ہوتا جاتا ہے. کوئی وہابی مجھ پہ فتویٰ نہ لگائے، بھائی سن لیں بات کھول کے کان، کہ جو کہتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے. میں نص بیان کر رہا ہوں بخاری شریف کی، میں حدیث بیان کر رہا ہوں. میرے جس بھائی نے یہ عنوان چنا، مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں رہا، میرے عزیز نے بتلایا تھا. میں اس ذہن کو سلام کرتا ہوں، سرخ سلیوٹ کرتا ہوں. کسی کے اسلام لانے کا معاملہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا معاملہ یہ اہم ہے کہ کسی کے دل میں یہ بات گھر کر جائے کہ اللہ پیار کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ ڈرنے کی شے نہیں ہے. جو خوف رب کے بارے قرآن میں آتا ہے وہ کسی اور معنی میں ہے، اور جہاں اللہ ڈراتے ہیں وہ ڈرانا بھی محبت کی ایک شکل ہے. جس طرح ماں باپ اپنے بچے کو ڈراتے ہیں، بیٹے یہ آگ ہے، یہ انگارہ ہے، یہ کیچڑ ہے، یہ چھپڑ ہے، یہ کنواں ہے، یہ گٹر ہے. اور ماں باپ کا وہ ڈرانا وہ اس کی شفقت کی ایک تصویر ہوتا ہے، اس کی محبت کا ایک عملی اظہار ہوتا ہے. بخاری شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے اخلاص سے، سچائی سے، فرضوں کی پابندی کرتا ہے، فرائض کی پابندی کر کے وَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، پھر وہ نفل پڑھتے 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 نفلی نیکیاں کرتے 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 میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، احببتہ، میں اللہ پھر اس سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہوں. مینو اس بندے نال اللہ آندا ہے پیار ہو جاتا ہے، مینو اس بندے نال محبت ہو جاتی ہے. احببتہ وکنت سمعہ الذی یسمع بها وکنت بصرہ الذی یبصر بها وکنت یدہ التي یبطش بها وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا وَتَمْشِي بِهَا. میں پھر جب اس سے محبت کرتا ہوں تو میری محبت کس حد تک اس کے ہو جاتی ہے اس کے ساتھ کہ میں اللہ اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے میں وہ کان بن جاتا ہوں، جن کانوں سے وہ سنتا ہے وَكُنْتُ يَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اللہ اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، میں اللہ اس بندے کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جن ٹانگوں سے وہ چلتا ہے. اور پھر آگے ثم یوزع له القبول، اس کے لیے دنیا میں قبولیت کے پروانے رکھ دیے جاتے ہیں. پھر وہ مجھ اللہ کو جیسے جیسے کہتا جاتا ہے میں اللہ ویسے ویسے کرتا جاتا ہوں. ثم عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، اور جس سے مجھ اللہ کو محبت ہو جائے اس کی چوکھٹ کو کوئی بری نظر سے دیکھ لے میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. من عاد لی ولیا، اللہ کو محبت ہو جاتی ہے کس سے؟ جو فرضوں کی پابندی کرتا ہے، جو نفلوں کی کثرت کرتا ہے. حضرات کوئی ایسی ویسی، ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دھوپ کے اندر کھڑا ہوا، تو میں کیوں کھڑا ہوا؟ میں نے نظر مانی تھی اللہ راضی ہو جائے. آپ نے فرمایا تینوں کنے آکھیا تو پہ کھڑوڑنا اللہ راضی ہوتا ہے، چل چھاویں چل. ایک شخص کو دیکھا بندے نے ناتھ پائی ہے، ناتھ پا کے انہوں حرم چلے گئے، وہ بھی انہوں ناتھ کاتوں پائی بھی انہیں ناتھ تام پوائی ہے ناکچ کے اللہ راضی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تینوں کنے آکھیا نتھاں پاؤنا اللہ راضی ہوتا ہے. یہ دی ناتھ لا یہ بندہ ہے، یہ کوئی جانور ڈول ڈنگر نہیں، یہ ہو جائے اونٹ پٹانگ نہ اللہ راضی نہیں. آپ نے اس کی نتھ اتروائی
اور دھوپ میں کھڑے ہوئے کو چھاؤں میں بھیجا. اللہ کریم ہے, اللہ شفیق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 100 جزوں کے اندر رحمت کو تقسیم کیا ہے. امسک عندہ 99 جزءا, 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں اور ایک رحمت کائنات میں تقسیم کی ہے. پوری کائنات میں ایک رحمت تقسیم کی ہے. جتنے مر گئے, جو ہیں, جو آئیں گے, ان سب کی رحمتوں کو اکٹھا کر کے, جانور, درندے, سانپ, حدیث مصطفیٰ میں فرمایا اگر کوئی درندہ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے تو وہ پیار کی کیفیت بھی اس نے اس صفت سے لی ہے جو اللہ نے کائنات پہ تقسیم کی ہے. جانوروں سے, درندوں سے, چرندوں سے, پرندوں سے, جو مر گئے وہ انسان, عورتوں سے, سمندر کی محبت بھری حضرات موجوں سے, اور پھول کی نزاکتوں سے, ماں کی ممتا سے, باپ کی مودت سے, جو موجود ہیں. نبی بڑی محبت کرتا ہے, سارے نبیوں کے دل سے محبت نکال کے جو آنے والے ہیں وہ بھی, کل کائنات کے چپے چپے فرشتے بحر و بھر سے رحمتیں پیار نکال کے ڈھیر لگایا جائے تو ایک پیار بنتا ہے. اے سارا کٹھا کرو تو کنے بنتے نے, ایک بنتا ہے. اور اے سانو بعض دفعہ کسی نہ ہو جاتا ہے. اب پوری دنیا کو رب نے بانٹا, ایک جانوروں کو, درندوں کو, اے سوت نہیں ہوتا بھی ملا کیا, کیلکولیٹ کریں. 6.5 ارب 6.25 ارب کے قریب دنیا میں اب انسان موجود ہیں. لاکھوں مرتے ہیں, لاکھوں آتے ہیں. ایک ایسے شگوفے کی تحقیق کسی نے چھوڑی کہ 15 ارب پرندے موجود ہیں, اربوں جانور موجود ہیں, اربوں سانپ درندے موجود ہیں. سب کو اللہ نے ایک رحمت تقسیم کی ہے. مجھے کیا آیا ہوگا اس رحمت میں سے, آپ کو کیا آیا ہوگا, ایک ماں کو اس میں سے کیا ملا ہوگا, سنبھالا نہیں جاتا. ماں کی ممتا پوچھتے ہو, چڑیا سانپ سے لڑ جاتی ہے, وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے آشکانہ, جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح زمانہ. حضرات محبت سنبھالی نہیں جاتی تم سے, اور اپنی ایک محبت کو لے کے دنیا کو تارے توڑنے کی باتیں دکھاتے ہو. جو تمہارے لیے 99 سنبھال کے بیٹھا ہے وہ یاد ہی نہیں ہے تمہیں. عندہ امسک 99 جزءا. اور حدیث کا اگلا حصہ سنیں, آپ کو لطف آئے گا, آپ کو مزہ آئے گا. قیامت کے دن اللہ, سلسلہ صحیحہ کی صحیح روایت ہے, جو رحمت کائنات میں بانٹی ہے وہ بھی نکال کے اپنی 100 پوری کر لے گا. وہ رحمت بھی ساری اکٹھی کر کے اپنی 100 پوری کرے گا, اور پھر اپنی رحمت 100 پوری کر کے پھر بندوں کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. تیرا رب اپنے عبید نا, عبید عربی دا لفظ ہے, جنہوں نے عربی ادب ہوتا ہے نا, بہت بندے مولوی پڑھے لکھے بھی نہیں بڑھنا چاہیے. گل کسی کو سمجھ آئے نا, وہ وقتی طور پہ جاہل بھی کہہ دے, غصہ نہیں کرنا چاہیے, گل سمجھ آ جائے. عبید آندے نے یا بنی, ننے منے بچے. عبید بڑے پیارے بندے, ایک ہے عبد, ایک ہے عبید, لاڈا میڈا. پنجابی سے تو ترجمہ کیتا ہی نہیں جاتا, لاڈا رکھا ہے, لاڈلا. عبید لاڈے میڈے. وما ربک بظلام للعبید. بندو تم تو اللہ کے لاڈے میڈے ہو, تو دنیا اپنے لاڈے میڈوں پہ ظلم نہیں کرتی, اللہ اپنے لاڈوں پہ کیسے ظلم کرے گا, اللہ اپنے لاڈوں پہ کیسے زیادتی کرے. اللہ کو محبت ہوتی ہے, اللہ محبت کرتا ہے, اللہ پیار کرتا ہے, اللہ کو پیار ہوتا ہے. اور رب کے پیار پہ یقین کرو, کائنات تمہارے قدموں کی مٹی ڈھونڈے گی. رب کا پیار جو پا لیتے ہیں وہ مر جاتے ہیں, دنیا کے دلوں سے ان کا نام نہیں نکلتا. وہ علم کی مجلسوں میں زندہ رہتے ہیں, وہ عرفان کی مجلسوں میں زندہ رہتے ہیں, وہ روشنیوں میں زندہ رہتے ہیں, وہ اندھیروں کے اندر تاریکی کی شکل میں
جو ظلمت چھا چکی ہوتی ہے اس کو روشنی میں تبدیل کرنے کی شکل میں زندہ رہتے ہیں. اور آواز آئی کسی شاعر کی طرف سے ان لوگوں کے حوالے سے جن کے دل میں رب کی محبت تھی اور رب جن سے پیار کرتا تھا وہ مر گئے اور اللہ تعالیٰ نے زندہ و جاوید بنا دیا. ان کی تصویر کشی کرتے ہوئے کیا خوب کہا تھا کہ بزم علم و عرفاں میں آج بھی زندہ ہوں, تلاش کر میری محفل میرا مزار نہ پوچھ. امسک عندہ 99 جزءا, 99 رحمتیں اپنے پاس رکھیں. 99 رحمتیں. اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے, حدیث مصطفیٰ ہے کسی بندے کے گندا ہونے کے لیے یہی کافی ہے, کسی بندے کے برا اور نکما اور گرا ہوا ہونے کے لیے, تھرڈ پرسن ہونے کے لیے, کسی شخص کے گیا گزرا ہونے کے لیے, انسانیت کی حدود سے نیچے جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ رب کے بندے کو حقیر جانے. یہ رب دا پیارا ہے, جیڑا بندہ ہے وہ اللہ دا بندہ ہے, وہ رب کا بندہ ہے, وہ رب کا پیارا ہے. اور جو رب کے کسی بھی بندے کو حقیر جانتا ہے وہ پھر بندہ بندہ رہتا ہی نہیں ہے, وہ انسان انسان نہیں رہتا. یہ رب کے لاڈلے کے بارے, یہ رب کے پیارے کے بارے. میرے بھائی, سود کھانے کے 70 جرم ہیں, سود کھانے کے 70 گناہ ہیں. 60 70 شعبہ لأکل الربا, سود کھانے والا 60 قسم کے جرم کرتا ہے یا 70 قسم کے جرم کرتا ہے. اور سب سے چھوٹا جرم اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص چوک میں کھڑا ہو کے کہے میں نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہے. یہ ہے چھوٹا گناہ. تو جو بڑا گناہ ہے وہ کتنا سنگین ہوگا, اس کی مثال حبیب کبریا نے کس بات سے دی ہے. آپ الاسلام نے فرمایا ان ارب الربا استطالۃ المرء عن عرض اخیہ, سود کھانے کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی عزت کو خراب کر دے. جنہیں چھوٹا جرم کیتا ہے وہی آندا ہے کہ میں آدھی ماں نال منہ کالا کیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہنا, یہ جو میں نے بات ابھی کئی بار نہیں کہوں گا, یہ بات کہنا کسی کی عزت خراب کرنے سے 60 درجے سنگینی میں کم ہے, اور 60 درجے سنگینی زیادہ ہے کہ رب کے بندے کی عزت خراب کی جائے جسے رب پیار کرتا ہے, جس کے ساتھ رب کو محبت ہو گئی, جس کے ساتھ رب کو پیار ہو گیا, اس کی عزت خراب کرنے والا وہ 70 گنا بڑا جرم کر رہا ہے. کس جرم سے, کس جرم سے؟ کوئی دیکھا آپ نے اتنا بڑا مجرم کہ چوک میں کھڑا ہو کے یہ بات کرے؟ کوئی بدقماش آپ کی نظروں سے گزرا, کوئی اس حد تک گرا ہے؟ اگر کوئی گر بھی جائے لیکن یہ اتنا نہیں گرا جتنا کسی کی عزت خراب کرنے والا گر چکا ہے. نہ سنبھال کے رکھ اسے, نہ بچا کے رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو خوب تر ہے نگاہ آئینہ ساز. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز. تیرا دل پاک نہیں, تیرا دل صاف نہیں, تیری سوچ صاف نہیں, تیری نماز میں وہ لذت نہیں, رہ گئی رسم اذان وہ روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, وہ محبت نہ رہی, وہ پر نہ رہے, وہ وقار نہ رہے, وہ راکھ نہ رہی. اور اقبال نے کہا تھا, کیا خوب کہا تھا کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے, جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمنا کو سینوں میں بیدار کر. تھک ہار کے کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. مٹی دے ڈھیر نے, خاک دے ڈھیر نے. اللہ نے تھوڑی عزت دی ہے, فرشتوں سے سجدہ کروایا, تھوڑی عزت دی ہے کہ اللہ نے, اللہ کی بیوی نہیں, اللہ کی اولاد نہیں,
غنی غنی عن العالمین ہے، لیکن وہ ایک بندہ پیدا کرتا ہے، خود بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے اور پھر اس سے محبت کرتا ہے، پھر اسے پیار کرتا ہے۔ خلقت بیدی، بندے میں تینوں آدھے ہاتھ نہ بنایا۔ آدھیاں آنکھاں تے غور کر، میں کتنا سونا میک اپ کیتا ہے، میں نے ناک کہاں لگایا، میں نے تیرے کان صورکم فاحسن صورکم، میں تیری تصویر بنائی، میں ویکھی، پھر میں میک اپ کیتا، فاحسن صورکم، پھر میں انہوں اور سونا کیتا، ثم صورکم، پھر میں نے پھر تصویر کشی کی، پھر میں نے تیرے ہاتھوں کا میک اپ، تیرے ہاتھوں کا کھلنا، تیرے منہ تک آنا، تیرے پاؤں کا چلنا، دیکھ میں نے کیسے کیسے قدرتوں کے شاہکار تیرے اندر اکٹھے کیے۔ میں رب نے، یا ایھا الانسان، قرآن خود کہتا ہے، قرآن خود گواہی دیتا ہے، قرآن خود اعلان کرتا ہے، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، انسان تینوں بناؤن دے محنت ہوئی ہے، انسان تینوں بناؤن دے باقاعدہ ٹائم لایا ہے، میں کن کہتا ہوں فیکون ہوتا ہے، اس کے باوجود میں نے تیرا سٹرکچر بنایا ہے، میں نے تجھے بار بار دیکھا ہے، خلقت بیدی، تیرے چہرے کے پور پھونک میں نے اپنے ہاتھ سے تشکیل دیے، تیرا ایک ایک پور میں رب نے بنایا، تیرے ایک ایک بال پہ میں رب کا سٹرکچر اور نقشہ چلا ہے، میں نے تیری سانسیں میں نے مالا میں پرو کر کے تیری زندگی کا حصہ بنائی ہیں، میں نے کانوں کو راگ کی چاشنی عطا کر کے تیرے دماغ تک پہنچا کے صوت کو پیغام کی شکل دے کر کے تیری آنکھوں کو حسن زیبائش کو دیکھ کر کے محظوظ ہونے کی شادمانیاں عطا کی ہیں، تیرے لوتھڑے کو بولنے کی طاقتیں اور قوتیں میں رب کا کرم ہے، میں اللہ نے تیرے اوپر کادح الی ربک کدحا فملاقی، انسان تجھ پہ محنت ہوئی ہے، انسان تجھ پہ مشقت ہوئی ہے، قتل الانسان ما اکفر، رب کی ناشکری کیوں کرتا ہے؟ اگر تو اپنے آپ کو دیکھے نا تو تیرے دل سے آواز آئے کہ جن نے آ چیز بنائی ہے نا انہیں بنائی بڑے پیار نہ آڑے، تیرے اندر سے آواز آئے، تو ڈھونڈے اس کو۔ کسی نے لفظ خوبصورت لکھا ہو، میں لکھائی کا شائدہ ہوں، ایک مسجد میں درس دینے کے لیے گیا، میں نے لفظ دیکھا میری آنکھوں میں چبھا، میں نے کہا یہ بندہ ڈھونڈے خطاط کون ہے، کاتب کون ہے، دل میں اس کی محبت پیدا ہوئی، ایک لفظ دیکھا، وہ لفظ پھر ملاقات میں بدلا، وہ ملاقات محبت میں بدلی، اور وہ محبت رشتہ داری میں بدلی، لمبے سلسلے، ایک لفظ دیکھا، میرے دل نے گواہی دی کہ لکھنے والے نے اخیر کیا ہے، اسے ڈھونڈنا چاہیے، اس نے ڈوب کے لکھا ہے، اس نے اپنے فن میں مستغرق ہو کے لکھا ہے، اور دیکھ اپنے پور کو بلا قادین علی ان نسوی بنانا، اور ڈھونڈ کوئی تیرا ناخن بنا سکے، قدرت والو ایک کا کھوجا میں کہانی کٹھی ہو کے آ جائے پیران دی ٹھانی، دنیا دے پیران دا لگ جائے میلہ، گرو سارے آون ہر گرو دا چیلا، زور لگاوے اکیلا اکیلا، کدے ٹھیک نہ ہوئے ایک اکھ دا ڈیلا، نقلی ڈیلا جے کوئی بناوی لوے گا، بناون والا وہ دی قیمت لوے گا، پر پھر بھی وہ دے وچوں کچھ نہ نظر ہی پوے گا، تے جن نے تینوں سب کچھ مفت وچ عطا ہے تو ایک سان وہ دے دا کی مول پائے، تو غور نہ ویکھتا صحیح آدھے آپ ایویں ساری زندگی لوگاں تے اعتراض کردیاں کر چھڈی ہے، شیشے دے سامنے کھڑو، آدھی داڑھی ویکھ، آدھی مچھ دی تلاش دے، وہ پنجابی کا شاعر کیا کہتا ہے، اکھ دی تھاں کان ہوندا، موڈے دی تھاں گوڈا ہوندا، بندہ کڈا گوجا ہوندا، صورکم فاحسن صورکم، میں تینوں بڑا ریج نہ بنایا ہے بندیا، من میں بڑی ریج نہ بنایا تینوں، میں بڑے پیار نہ، کل یوم ہوا فی شان، مینوں بڑے کام نے، لیکن قرآن مجید میں اللہ بندے کو کہتا ہے بندیا تیرے لئی میں ویلا، جے تو میرے اللہ میں نا میں اللہ ہاں، بخاری شریف کی حدیث ہے، من آتانی یمشی اتیتو ہر والا دن کل یوم ہوا فی شان، میں ویلا نہیں، میری روزانہ نہیں شان ہے نہیں آنے، میں رب ہاں، مینوں اللہ آندے نے، میں ادھر دے کئی جہاں پیدا کیتے، میں ایک لمحہ سوندا نہیں، میں انہاں دے نظام تو غافل نہیں، مینوں اونگ نہیں آندی، مینوں نیند نہیں،
مجھے کسی قسم کی آنکھ کی جھپکاہٹ نہیں, نمناہٹ نہیں. لیکن بندے اگر تو آئے محبت دی گل ہے نا, پیار دی گل ہے نا, ذرا ذوق دا ثبوت دے ہو, پیار دی گل ہے نا. من اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ, بندے جے تو تر کے آویں میں اللہ بھج کے ہونا. من اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ من تقرب منی بان تقربت منه ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منه شبرا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ. بندہ ایک ہاتھ آتا ہے میں دو ہاتھ آتا ہوں, ایک قدم آتا ہے میں دو قدم آتا ہوں, بندہ چل کے آتا ہے میں بھاگ کے آتا ہوں, بندہ گناہ لے کے آتا ہے میں معافی لے کے آتا ہوں, بندہ جہنم خریدنے کے لیے آتا ہے میں جنت لے کے آتا ہوں. من اتانی یمشی, بندے آجے تو آویں, اگر تو قدم اٹھائے میں تیرا اللہ, میں ریج نہ بنائے, میں نے محنت کی ہے, میں رب نے ٹائم لگایا, میں کن کہہ کے کئی جہاں پیدا کر سکتا ہوں. صورکم فاحسن صورکم, تیرے بارے, تیری تخلیق کے بارے, تیرے ایک ایک انچ کے بارے, تیری ایک ایک ہڈی کے بارے, تیرے ظاہر کے بارے, تیرے باطن کے بارے. آپ گردے کی مشینری کو دیکھیں, آپ میڈیکل پڑھیں, دنگ رہ جائیں. چھوٹی سی بوٹی, لاکھوں قسم کی جالیاں رب نے لگا رکھی ہیں, چھن 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 کر کے چلتی ہیں, پورے جسم کا پانی ان میں سے نکلتا ہے, خون الگ کر رہی ہیں, پانی الگ کر رہی ہیں, پیشاب الگ, یوریا الگ جا رہا ہے, خون الگ جا رہا ہے, اور پھر نمک کا مقابلہ کر رہی ہیں. تیرے جسم کو نقصان دے گا. شوگر کا مقابلہ کر رہی ہیں, تیرے جسم کو نقصان دے گا. تیرا دل پمپ کر کر کے تیرے بال تک, تیرے ناخن تک خون منتقل کرتا ہے. تیرے دانتوں کے اندر وینے ہیں جو تیرے دانتوں میں خون دے کر کے منتقل کر کے واپس پلٹتی ہیں. تیری آنکھوں کی پلکوں کی حضرات ایک ایک ادا کو رب نے پوری کی پوری غذا دی ہے. تیرے اندر کے جسم کے سلسلے کو ایسے نہیں کہ جو چیز نظر نہیں آئے گی جسے مرضی لا دیے, نہ, پورا ایک ڈسپلن کے تحت, پورا ایک نظم کے تحت. انسان میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, انسان میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, انسان میں تیرا رب ہوں. میں تیری تب سنتا رہا ہوں جب تجھے سنانی نہیں آتی تھی, میں تجھے تب دیتا رہا ہوں جب تجھے مانگنا نہیں آتا تھا, تجھے ماں کا نام نہیں لینا آتا تھا, تجھے ابے کا نام نہیں لینا آتا تھا. میں رب نے تجھے پالا ہے, میں رب نے تجھے کھلایا, میں نے تیرے ساتھ پیار کی یقین کر دی ہے, میں نے تیرے منہ تک غذا پہنچائی ہے جہاں ہوائیں نہیں پہنچی. میں رب آکسیجن کے انتظام کرتا رہا. گائناکالوجسٹ سر پکڑ کے بیٹھا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوا کہاں سے لیتا ہے, آکسیجن کہاں سے لیتا ہے, ڈوز کہاں سے لیتا ہے. باہر آتے ہی ممیانے لگ جاتا ہے اور دودھ کی طرف لپکتا ہے, ماں کے پستان کی طرف بڑھتا ہے. یہ خدا غذاؤں کے انتظام کرنے والا, ظلمات کے اندر پالنے پوسنے والا, وہاں سے باہر لا کر کے خوراک دیتا ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے. بندے تجھے چلنا پھرنا آ جاتا ہے تو تو یہ کہتا ہے اللہ میری سندا نہیں. قتل الانسان ما اکفر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان تیرا بیڑا ہی غرق ہو جائے. میں نے تو تیری تب سنی ہے جب تجھے سنانی نہیں آتی تھی, میں نے تجھے تب کھلایا جب تجھے کھانا نہیں آتا تھا, میں رب نے تجھے تب پلایا جب تجھے پینا نہیں آتا تھا. آج بولنا آ گیا ہے تو کہتا ہے رب سنتا نہیں ہے. میرے اندر کوئی کمی نہیں, تیری محبت میں کمی ہے, تیری فطرت میں کمی ہے, تیری عقل میں کمی ہے, تیرے ذہن میں کمی ہے, تیرے فہم میں کمی ہے. نمازاں پڑھی جا رہے ہیں, نمازاں تے نمازاں, سجدے تے سجدے. اللہ نہ پیار ہویا ہے نہیں, پیار پیا ہے اللہ نہ نہیں. اللہ نہ پیار پاؤ, اللہ نہ پیار پاؤ. اے لونڈ پارٹی رات 12 بجے اٹھ کے دوجیاں دی خاطر رون آ رہی, یہ انہوں پیغام ہے سوشل میڈیا تے سن رہے ہیں. اللہ نہ پیار پاؤ. اللہم انی اسألک حبک, تاجدار کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میں تیرے نہ پیار کرنا چاہنا ہاں, تو میرے نہ پیار کر تے میں تیرے نہ پیار کراں. اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک. اللہ جیڑا بندہ تیرے نہ محبت کرے نا, او دا پیار بھی میں محمد دے دل چ پیدا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کو اللہ دا پیار منگو. اسی کی مانگنے اللہ روٹی دے دے, اللہ دکان دے دے. مولوی کی آندا ہے اللہ امامت دے دے, مہینہ ہو گیا تنخواہ تو بغیر بیٹھے, امامت بھی پیچھے تنخواہ نظر آ رہی ہے. ہوس بالائے ممبر ہے, تجھے رنگی میں آنے کی نصیحت بھی تیری ایک صورت ہے. افسانہ خانے کی تنک بخشی کو استغنا سے پیغام خجالت دے. نرے منت کشے شبنم نگوں جامو سبو کر لے. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صدے چاہ کے بل بل کی, تو اپنے پیر ہر کے چاہت تو پہلے رفو کر لے. تمنا آبرو
کرنے کی خو کر لے. حضرات پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ اللہ مجھے اپنا پیارا بنا اور تو میرے نزدیک سب سے پیارا بن جا. جو تجھ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کا پیار عطا کر دے. اللہ میں نمازاں بھی پڑھاں گا, اللہ میں حج بھی کراں گا, اللہ میں روزے بھی رکھاں گا, اللہ میں بار بار تیرے رستے مرنا بھی چاہاں گا, زندہ بھی ہونا چاہاں گا, تیری خاطر دکھاں, تیری خاطر تکلیفاں, اللہ سب برداشت گل ایک کے تو میرے نال پیار کر لے. مجھ سے ایک بزرگ شیخ الحدیث نے پوچھا, اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے, عظیم پتر بہت کچھ اللہ کو مانگ دو, نمازاں پڑھ دو, کدے یہ آکھے اللہ میرے نال پیار کر. میں کہا جی نہیں آکھے, میں ذہن چاہا ہی نہیں. شیخ الحدیث محقق عالم دی, مدبر مدقق, یہ محبت یہ اسلام سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اسلام مل جائے محبت نہ ملے تو ایسا اسلام رب کو نہیں چاہیے. گر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی, گر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی, نہ ہو تو ہے مرد مسلمان بھی کافر و زندیق. بھیڑ کیوں ہے اتنی شراب خانے میں, فقط یہ بات کہ پیر ماں ہے مرد خلیق. انہوں نے کہا اخلاق چنگا ہوئے نا لوگ شراب لے لیتے ہیں, اخلاق چنگا نہ ہوئے لوگ قرآن نہیں لیتے. میں وہابیوں کو اکثر کہتا ہوں ٹوٹموں میں نہ بنو, توحید دے نا تے ایڈے تتے نہ بنو کہ لوگوں کو تہاڈے جو سیک آن لگ پے. وہ ہاتھ ہولا رکھو, وہ خدا دیو بندیو کو ہاتھ نرم رکھو, وہ تھوڑا جا کو محبت پیار والی زبان کوئی. پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہو, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 10 قاری جس پہ نبوت نے محنت کی, گھر سے روٹیاں کھلائیں, دین کے لیے پالا, اور ان کے بارے پیغمبر نے رب کو کہا تھا ان تہلک هذه العصابہ لا توبت بعد اليوم. اللہ اگر یہ ہلاک کر دیے گئے تو تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. اللہ تو چاہنا ہے تیرا نام لیا جاوے, اللہ تو چاہنا ہے کہ تیرا نام زندہ رہے. جے تو چاہنا ہے نا تیرا نام زندہ رہے پھر انہاں زندہ رکھ. اللہ انہاں دیاں مدداں کر. ان تہلک هذه العصابہ لا توبت بعد اليوم. اگر یہ مٹا دیے گئے تو سمجھ تیرا نام مٹ گیا. محبت کا انداز تھا محمد کا دعا مانگنے کا صلی اللہ علیہ وسلم. او کریم, جس کریم کے بارے کہتے ہیں نا فلاں قاریاں دی کریم ہے, فلاں شہر دی کریم, علماء کی کریم, قراء کی شہید کر دیے گئے. 2 قبیلے تعلیم کے نام پہ قاری لے گئے, اتنا بڑا جرم کیا, اس حد تک چلے گئے. سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعائیں شروع کی. تو آپ کو معلوم ہے کہ قرآن ہے, اللہ کیا نام اور نہ کر. لیس لک من الامر من شیء, اب نہیں, اب نہیں. جتنی بددعائیں آپ نے کر دی ہیں ٹھیک ہے, اللہ سکھاتا ہے. اور رحمت کائنات نے فرمایا تھا ادبنی ربی فاحسن تعدیبی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی. میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے اور ادب سکھانے میں کمال کر دیا ہے. یہ اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن ان حدیثوں کی دلالت ہے, ان حدیثوں کا مفہوم ہے جن میں واضح طور پہ صحیح سند کے ساتھ یہ آتا ہے کہ رب نے ڈائریکٹلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے اور ڈائریکٹلی ادب بھی سکھایا ہے. بواسطہ جبریل بھی ہے, اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں, ترمذی شریف کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا, تو خواب میں اللہ نے مجھے یہ سکھایا, خواب میں اللہ نے مجھے یہ بتایا, خواب میں اللہ نے یہ کلمات سکھائے, خواب میں اللہ نے یہ دعا سکھائی. حضرات رب نے تعلیم سکھائی ہے, کمال کر دیا ہے. رب نے ادب سکھایا ہے, کمال کر دیا ہے. اس ادب میں سکھایا کیا ہے میرے محمد, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ, اپنی محبت اور شفقت کے پر, اپنی محبت اور شفقت کی چادر, اپنی محبت اور شفقت کا گھونگٹ, اپنی محبت اور شفقت کے دروازے, اپنا کرم اور کمال قسم کے پروٹوکول ہر اس شخص کے لیے حاضر کر دے جو شخص مجھ کو رب مانتا ہے اور تجھ کو میرا رسول مانتا ہے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
اور اگلی بات سنیں، لا تعدو عیناک عنہم، اے نبی یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں اللہ ان سے محبت کرتا ہوں، انہاں کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے نے، لا تعدو عیناک عنہم، تو نے ان سے نظر بھی دور نہیں کرنی، ہن انہاں علی دیکھنا ہے، پورا دھیان انہاں علی کرنا ہے، جس سے اللہ محبت کرے، میرے بھائی اس سے محبت کرو، مولوی صاحب اس سے محبت کرو، قاری صاحب اس سے محبت کرو۔ 100 غلطیاں ہو جاتی ہیں نمازیوں سے، لیکن آج تک کسی نمازی نے مسجد میں پیشاب تو نہیں نہ کیا، محمد کے دور میں تو یہ بھی ہو جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کائنات فزاجرہ الناس لوگوں کی سختی اور تلخی کی بنیاد پہ جھڑک دیتے تھے، پیغمبر جب رب کے بندوں سے پیار کرتا تھا تو وہ پورے کے پورے خاندان سمیت ہلکا بگوش اسلام ہو جاتے تھے۔ محبت منگو اللہ کو، اللہ سارے نہ پیار کر، سارے آکو اللہ سارے نہ پیار کر تے سانو آ دینا پیار کر میں توفیق دے، اسی اللہ کو اللہ سانو ساڑے بیماراں نو شفا دے دے، مطلب اللہ ساڑے دکھ دور کر دے، مطلب صحیح ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، منگنا چاہیے، اللہ جنم تو بچائیں، مطلب اللہ جنت دیں، یہ بھی مطلب اللہ فلاں کر دیں، اللہ فلاں کر دیں، اسی آداب اللہ کو مانگتے ہیں تے کدے اللہ کو اللہ بھی منگیا کریے، اللہ سانو آداب دے دے، اپنا آپ دے، جلوت ہو خلفت ہو، انتا عبد اللہ کا انہ کا تراہ، پڑھاں دور کا تاں ادھا نہیں ہے تینوں ایویں لگے تو اللہ نو دیکھ رہے ہیں۔ جب انسان کے دل میں پیار اس حد تک آ جاتا ہے اس کے جسم میں نیزے پیوست ہو جاتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ انسان کے دل میں 2 خانے ہوتے ہیں، خوف کا خانہ، محبت کا خانہ۔ تجربے کے لیے ایگزامپل آپ آزما کے دیکھیں، اچانک کوئی نوجوان بیٹھا ہو، ناغ آ جائے، سپ آ گیا، انہوں نہیں پتہ لگتا سجے پاسے آگ گئے کھبے پاسے ٹویا، یا وہ ٹوئے چھال مار دے گا یا آگ چھال، آگ بھی انہیں ہاتھ نہ چلائی ہے تو ٹویا بھی ہاتھ نہ کٹیا، خوف دا کھانا کھلیا ہے، وہ خوف اینا سرایت کر گیا ہے، نہ آگ دی پرواہ رہی ہے نہ ٹوئے دی پرواہ رہی ہے۔ جب خوف کا خانہ کھلے تو یہ کیفیت ہے، جبکہ خوف محبت کا مقابلہ نہیں کرتا، جب محبت کا خانہ کھل جائے، ذاق طعم الایمان، کسی بندے نو رب نہ پیار ہو جائے، وہ پھر پہرے پہ کھڑا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تیر آیا، پیوست ہوا، تاریخ نے دیکھا ہے، ساتھ والے کو خون لگا، انہیں گلی گلی محسوس کی تھی دھرتی، وہ اٹھا، اس نے چراغ جلایا تو معلوم ہوا کہ ساتھ والے کے جسم میں تیر پیوست کر گیا ہے اور خون بہ رہا ہے، آواز دی کہ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، دشمن کا تیر تیرے جسم میں پیوست کر گیا ہے۔ اس نے نماز پڑھ کے دیکھا ہے تو خبر ہوئی ہے، وگرنہ پتہ ہی نہیں چلا۔ تیری نماز بے حضور، تیرا قیام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ میرے بھائی، تاریخ نے دیکھا کہ جب محبت کا خانہ کھل جاتا ہے، انت عبد اللہ کا انہ کا تراہ، بندے نو نہیں پتہ چلتا کہ تیر آیا ہے، تے تیر نال بندے دی نماز خراب، بولیا جے، تیر نال بندے دی نماز خراب، ساڑا پکھا بند ہوئے تے خراب ہو جاتی، ایویں ہے نا، تاڑی پاواں نہیں ہوتی، میں تو مانتا، میں آدھے آپ نے پاٹے کھا کہا میں بڑا عالم با عمل ہاں، میں بڑا محقق دورہ ہوں، نہیں، ساڑا اے سی بند ہوئے نماز خراب ہو جاتی، کاری دی سپیکر تے ساؤنڈ دی ٹون چنگی نہ بنے، وہ دی قرات خراب ہو جاتی، مولوی دی تقریر تے ساؤنڈ چنگا نہ چلے، وہ دی تقریر خراب ہو جاتی، نعت خان والی ساؤنڈ والا اگا پیچھا کر دے، وہ دی نعت خراب ہو جاتی۔ لیکن وہ بھی دور سی، تیر جسم جو لنگدا نماز خراب نہیں، اے سی بند ہونا نماز خراب ہو جاتی، یہ پکھا بند ہوا نماز خراب ہو جاتی۔ اور بھائی پکھے کا قصور نہیں، اے سی کے بند ہونے کا قصور نہیں، اور سپیکر ساؤنڈ میرے محترم قاری اس ٹون مین کا قصور نہیں، قصور تیرے دل کی کیفیت کا ہے۔ دھوپ رخے چراغے رخے زیبا لے کے چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوجے سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے کوئی ویسا قلب سری، اس طرح کا دل تو لے کے آئے جس دل میں رب رہتا ہو، جس دل میں رب کی محبت ہو، جس دل میں رب کا مقام ہو، رب کا احترام ہو،
توجہ رب کی طرف ہو. پوری زندگی شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے اللہ ایک سجدہ ہی اداں دے دے اور ہم قیامت کے دن اس سجدے کی بنیاد پہ تجھ سے لڑ کے جنت لے لیں گے. لیکن ساڈے سجدے اداں دے نے پاواں لکھاں نے سانو ایک تے بھی یقین نہیں کہ وہ اداں دا ہے جداں دا ہونا چاہیے. میرے بھائی اللہ کو نا آئندہ تو رل کے جتھے اسی بہت کچھ منگتے ہیں اپاں سارے رل کے یہ بھی دعا کریا کریے اللہ ساڈے نال پیار پالا. ہاں یہ گل تو ہے سیانے بندے دے کرنے والی. میرا منہ چھوٹا گل وڈی ہے لیکن گل ہے یہی کہ اسی اللہ کو کدے کدے اللہ دا پیار منگیے. اللہ ساڈے نال پیار کر. اسی بڑے نازک ہاں اللہ ساڈے نال محبت کر. اللہ اسی بند ہو جاوے اسی بے چین ہونے ہیں. اللہ سورج سوا نیزے تے آوے اسی تیرے لاڈنے. اللہ ساڈے نال پیار کر. تیرا پیار ہوئے گا اتنے اے سی اسی نہیں ہونے. اللہ تیرا پیار ہوئے گا تے ٹھنڈ ہونی ہے. اللہ ساڈے نال پیار کر. اللہ تیرا تو ساڈے نال پیار کرے گا تے ساڈی گل بڑھنی ہے ورنہ ساڈیاں نسلاں سڑ کے تل بن جان گیاں. اللہ تیری مہربانی ہے تیرے پیار تو بغیر اللہ کھ دے نہیں. اے عبادتاں سجدے اللہ اے تینوں راضی کرن دا عوض نہیں. اللہ جتنا تجھے راضی کرنا چاہیے تھا پیغمبر علیہ السلام تھک گئے عبادت کر کے تعریف کر کے. فرشتے حیران ہیں ورنہ حیرت ہیں وہ گشت بدنداں ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کے جملے سیکھتے کہاں سے؟ کمال تعریف کر کے فرشتوں کو حیران کر کے. آخر میں رسول یہ کہتا ہے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ تو جڈا سونا ہے نا اسی بیان ہی نہیں کر سکتے. اللہ تو جڈا پیار کرنا ہے نا اللہ اسی ہونا کر ہی نہیں سکتے. ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالکی. اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے مجھ سے محبت کرو. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بھائی میں تجھ سے محبت مانگتا ہوں. زید ابن دسنا ایک صحابی تھے لیکن کچھ کمزوریاں ہو جاتی تھیں. ہر انسان سے ہو جاتی بتقاضۂ بشریت. کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شکایت لے کے آئے. اس کی شکایت لگائی. ایک نے دو نے تین نے چون نے پنجا نے چھیاں نے ستا نے اٹھا نے نو نے دساں نے. اللہ دے رسول اے بھی کرتا ہے اللہ دے رسول اے بھی کرتا ہے اللہ دے رسول اے بھی کرتا ہے اللہ دے رسول اے بھی کرتا ہے. آپ علیہ السلام نے سب کی باتیں سنی. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ساری باتیں تم جانتے ہو لیکن جو بات میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے. اس واسطے یہ گلاں تسی کرن دے ہو نا یہ دل چوں کڈو. اب وہ صحابی صحابہ کا محبوب بن گیا تو اللہ جس کو ہم حقیر جانتے ہیں پتہ نہیں اس سے کتنا پیار کرتا ہے. جس کو دھکا دیتے پتہ نہیں اس سے کتنا پیار کرتا ہے. جنہوں آنے یہ بھی کوئی بندہ ہے اس سے پتہ نہیں اللہ کتنا پیار کرتا ہے. اللہ نے کلمے سکھائے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلمے احب الی مما اطلعت علیہ الشمس. 4 کلمے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہیں جس چیز کو سورج دیکھتا ہے. جہاں جہاں سورج کی روشنی جاتی ہے جہاں جہاں سورج کی دھوپ جاتی ہے جتنی کائنات پہ سورج اپنی روشنی کے پھریرے لہراتا ہے اس ہر چیز سے یہ 4 کلمے مجھ کو محبوب ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کاتوں اللہ کاتوں پا کے اسی آدھے مطلب دی گل کرنی ہے. اللہ اپنے بندیاں نال نفرت کرن تو پا کے اللہ اپنے بندیاں نو برا جانن تو پا کے اللہ اپنے بندیاں نو محروم کرن تو پا کے اللہ اپنے بندیاں نو جنت تو دور کرن تو پا کے اللہ اپنے بندیاں تے بلا وجہ زیادتی کرن تو پا کے اللہ ظلم تو پا کے. اور سبحان اللہ کا دوسرا ترجمہ یہ ہوتا ہے اللہ تو بھی اچھا ہے تیرے کام بھی اچھے ہیں. اے رب تو بھی سب سے اچھا ہے تیرے کام بھی سب سے اچھے ہیں. اللہ تو بھی سب سے اعلیٰ ہے اللہ تیرے کام بھی سب سے اعلیٰ ہیں. نماز میں آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. لا کسی کی تعریف کریں 1 مرتبہ 2 روپے دے دے گا. 1 مرتبہ ویل دے کر کے شاید زندگی میں 1 مرتبہ آپ ساری زندگی کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کے تعریف کرتے رہیں ستائش کرتے رہیں
کبھی کبھار آپ کی خدمت میں کوئی جملہ نچھاور کر دے گا. یہ صحافی زر خرید بن کے 5 سال ایک شخص کی تعریف کرتے ہیں, آخر میں ملتا کچھ نہیں ہے. آپ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھیں, ایک نماز میں 4 رکعتیں ہیں, آپ 4 مرتبہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. 12 رکعتیں ہیں, آپ 12 مرتبہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. 2 رکعتیں ہیں, آپ 2 مرتبہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. 4 رکعتیں, 7 رکعتیں. حضرات گرامی یہ قدر اس سے کم و بیش رکھتے ہیں. تہجد کی نماز ہے, نفل و نوافل ہیں, آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. جب بھی آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, آسمانوں پہ تھر تھلی مچ جاتی ہے. اللہ خود آواز لگاتے ہیں حمیدانی عبدی, فرشتوں میرے بندے نے میری تعریف کی تھی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مجدنی عبدی مالک یوم الدین اثنا علی عبدی. میرے بندے نے مجھ سے پیار کیا ہے, میرے بندے نے میری تعریف کی ہے, میرے بندے نے میری شان بیان کی ہے, میرے بندے نے میری عظمت کا اعتراف کیا ہے, میرے بندے نے میری کبریائی کا, میرے جلال کا, میری جبروتیت کا, میری ملکوتیت کا, میرے رحم کا, میرے کرم کا اعتراف کیا ہے. اثنا علی عبدی ایاک نعبد. بخاری شریف کی روایت ہے, وہ فرشتوں کہندا اللہ میں نعبد, عبد کہتے ہیں اس خوشبودار پودے کو جس کی خوشبو کشش پیدا کر دے. اے اللہ میرے دل میں تیری کشش ہے. نعبد, اللہ میرے دل میں اپنی کشش رکھ دے. نعبد, اللہ مجھے اپنی طرف آنے کی توفیق دے دے. نعبد, مجھے اپنے دروازے پہ گڑ گڑانے کی توفیق دے دے. اعلیٰ حیا لہ تعلق سے ہے. لفظ اللہ کا مطلب وہ ہے, لفظ اللہ کا ترجمہ آتا ہے. آج سن لیجئے, لفظ اللہ کا مفہوم سن جائیے, سمجھ جائیے. آج کا جلسہ کامیاب, کانفرنس کامیاب, آپ کے بیٹے کا آنا کامیاب. اعلیٰ حیا لہ الہن و الہن. تعلق کا مطلب ہے کھینچنے والا, اپنی طرف بلانے والا, جذب کرنے والا, جس کے اندر مقناطیسیت ہو, جس کے اندر لوگوں کو کھینچنے کی صلاحیت ہو, جس کے اندر ایک کشش ہو. اللہ اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے. اللہ اسے کہتے ہیں جب کوئی نہ سنے تو بندہ اس کی طرف آ جائے, وہ سنے. اللہ اس کو کہتے ہیں جب بندہ ہر جگہ سے محروم ہو جائے, اس کے در سے محروم نہ ہو. اللہ اس کو کہتے ہیں جب ساری کائنات دھتکار دے, جو نہ دھتکارے. اعلیٰ حیا لہ, جس کے سامنے جبینیں جھک جائیں, جس کے سامنے فطرت جھک جائے, بندہ جھکے نہ جھکے. یہ تفیع ظلالہ, بندے کا سجدہ جھک جائے, بندے کا سایہ جھک جائے, بندے کی آخر کار اس کی ضد جس کے سامنے ہار جائے. ہاں ہاں ایاک نعبد, وہ کشش والا پودا جو خوشبو سے کائنات کو بے چین کر دیتا ہے. اللہ تیری میرے دل میں محبت ایسی ہے, جب میں تیرا نام نہیں لیتا اللہ میں بے چین ہو جاتا ہوں. ایاک نعبد, اللہ اپنے لیے مجھے بے چین ہو جانے کی توفیق دے دے. ایاک نعبد, اللہ اپنی ذات کے لیے مجھے بے قرار ہو جانے کی توفیق دے دے. عبد یعبد خوشبودار لکڑی ہے جو عرب کے ماحول کو معطر کر دیتی تھی, اور کہا جاتا تھا معبدۃ معبید. یہ خوشبو بکھیری کس نے ہے؟ آج اس خوشبو نے میرے دل میں طوفان ہلچل مچا دی ہے. تلاطم خیز موزیں انگڑائی لینے لگی ہیں. مجھے کچھ یاد آ گیا ہے, میرے دل نے کچھ بھوک محسوس کی ہے. ایاک نعبد, اللہ آپ دی بھوک پا دے. ایاک نعبد, اللہ آپ دا پیار پا دے. ایاک نعبد, اللہ اپنی کشش پا دے. ایاک نعبد, اللہ اپنے دروازے کی طرف بار بار آنے کی ہمت, طاقت, حوصلہ عطا کر دے. فرشتوں میری خوشبو مانگ رہا ہے, فرشتوں میرا کرم مانگ رہا ہے. ھذا لی ولی عبدی ما سأل. ایاک نعبد تک آندا ہے, فرشتے کہتے ہیں, اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ فرماتا ہے اینا میرا اگلا تیرا. اگلا کی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. نستعین کا مطلب کی ہے ہاں اللہ, واللہ المستعان, اللہ مستعان ہے. ہم کہتے ہیں ایاک نستعین, این اوان سے ہے, اور وہ بنی اسرائیل کی گائے اوان بین ذالک. اوان بین ذالک کا مطلب کیا ہے کہ گاں اداں دی ہوے کہ نہ بہتی بڈھی نہ چھوٹی بچی, درمیانی, سونی لگے, تسر الناظرین. نستعین, اللہ میری یوں کیفیت رکھ جیڑی دنیا چ ایڈجسٹ ہو جائے. نستعین, اللہ میری یوں کیفیت رکھ کہ میں ہر حال میں ہر کسی کو بھلا لگوں. مجھ پہ دکھ آئے, لوگ یہ نہ سمجھیں تے دکھ آ گئے بوجھ بن جائے گا. ایاک نستعین, اللہ میری کیفیت وہ رکھ کہ میری کیفیت خوبصورت رہے ہر حال میں. وَلِيَبْدِ مَا سَأَلَ, میرا بندہ اب جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا.
اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اس نے مجھ سے پیار کیا ہے، بھلا مجھ سے بڑا بھی کوئی احسان کے بدلے چکانے والا ہے؟ کوئی مجھ سے بڑا بھی نعمتوں کا قدردان ہے؟ سب سے بڑا قدردان رب ہے، سب سے بڑا قدردان رب کا حبیب ہے۔ سعیکم مشکورا، تمہاری کوششوں کی، تمہاری محنتوں کی رب قدردانی کرتا ہے۔ اے میرے بندے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اب تو جو مانگتا جائے گا میں اللہ تجھے دیتا جاؤں گا۔ اللہ سے محبت مانگے، میں اللہ کولوں وہ پیار منگو۔ اللہ جدو بندے کو پتہ لگتا ہے میرا اللہ میرے نال پیار کرتا ہے، تو ایس گل تو اللہ پیار نہیں کرے گا۔ اللہ کا پیار نہ ہونا ہی کسی بندے کے لیے مر جانے کے لیے کافی ہو جانا چاہیے۔ انہوں یہ پتہ لگ جائے کہ اس گل تو اللہ پیار نہیں کرتا، ڈر تے خوف دیاں گلاں بعد چون گیاں، جتیاں لتریشن جنم دا تذکرہ بعد چاہے گا۔ جسے اللہ کے پیار کا پتہ چل جائے اور اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کام کرنے سے اللہ مجھ سے پیار نہیں کرے گا، مر سکتا ہے، ایسا کام نہیں کر سکتا جس کام سے بندہ رب کے پیار سے معلوم ہو جائے۔ دنیا کی قیمتی ترین چیز اللہ کا پیار ہے۔ خلیفہ منصور خلیفہ بنا، بہت بڑا خلیفہ ہے، بہت بڑا۔ یجی الناس یوہنو، لوگ آئے اسے مبارکباد دینے کے لیے، چودھری ساڑھے نے کوئی ایم این اے بن جائے، ایم پی اے بن جائے، ایم ہی تھوڑا جان تور پہ گا، اگلا پاؤں بلاوے نا، سدی نہ بلائی میں لاڑے دیتا ایم جہان آیا مبارکباد دینے کے لیے۔ مقاتل ابن سلیمان بہت بڑے محدث ہیں، وہ بھی آئے۔ وعظنا یا مقاتل، خطیب تھے، واعظ تھے، ادیب تھے۔ منصور کہتا ہے مقاتل ہمیں کچھ نصیحت کرو، ہمیں کچھ نصیحت کرو۔ واسطو کہ یا امیر المومنین بما رأیت وما سمعت، امیر المومنین کوئی ایسی بات سناؤں جو آنکھوں سے دیکھی ہے یا کوئی ایسی بات سناؤں جو کانوں سے سنی ہے؟ البی بما رأیت، ایسی بات سناؤ جو تم نے آنکھوں سے دیکھی ہے، جو تم نے آنکھوں سے دیکھی۔ گل مکمل ہونے لگی ہے، درس مکن لگا ہے، ایسی بات سناؤ جو تم نے آنکھوں سے دیکھی۔ مقاتل کہنے لگے منصور، میں نے اپنی آنکھوں سے رب کی محبت کا مول پڑھتے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے رب کی محبت کی قیمت پڑھتے دیکھی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے رب کی محبت کو اپنے آپ کو منواتے دیکھا ہے، اپنے آپ کو منواتے دیکھا۔ یا امیر المومنین مات عمر بن عبد العزیز، امیر المومنین عمر بن عبد العزیز مر گئے۔ عمر بن عبد العزیز مات، مر گئے۔ مات عمر بن عبد العزیز وترک 12 دینارا، 18 دینار چھوڑے۔ ٹوٹل ورثہ کتنا؟ 18 دینار۔ وترک وہاں 18 دینار، وترک 12 ابنا، 12 بچے چھوڑے۔ 18 دینار چھوڑے، 12 بچے چھوڑے۔ وَكُفِّنَ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ، 5 دیناروں میں کفن دفن ہو گیا۔ وَاشْتُرِيَ لَهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، 4 دینار صدقہ کر دیے گئے، 5 اور 4 9، باقی کتنے بچ گئے؟ 9۔ وَقُسِمَ بَيْنَ أَوْلَادِ 9 دینار، 9 دینار اس کی اولاد میں۔ 9 دینار یہ نہیں ہے جی میں موٹ موٹ آٹھے دیا جائے، 9 دینار یہ نہیں کولا کولا دانیاں دا، کنک دے دانے دا، فقیروں نہیں کولی چ دانے پائی دے، یہ ایویں ہے کہ داد نو کولا کولا ایک دانے دا ہے۔ لیکن عمر بن عبد العزیز جب گئے دنیا سے تو اس حال میں گئے کہ وہ رب سے پیار کرتے تھے، رب اس سے پیار کرتے تھے۔ دنیا تو جائے آجے، اولاداں غریب بھی ہون تے ٹینشن نہ لے آجے، اس حالت نہ جائے کہ دل چ رب دا پیار نہ ہوئے۔ دنیا کا غریب آدمی وہ ہے جو بہت کچھ چھوڑ جائے لیکن رب کا پیار نہ لے کے جائے اپنے دل میں۔
کسی کو بتا کے نہ جائے کہ میں رب کے لیے جیا، میں رب کے لیے مرا، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یا امیر المومنین، مات ہشام بن عبد الملک، امیر المومنین ہشام بن عبد الملک مرا، وَتَارَكَ 80,000 دینارا وَتَارَكَ إِحْدَى زَوْجَةٍ مِنْ 4 زَوْجَاتٍ غَيْرَ الدِّيَارِ وَالْقُصُورِ۔ امیر المومنین ہشام بن عبد الملک مرا، اس کی 4 بیویوں میں سے ایک ایک بیوی کو 80,000 دینار آئے، پراپرٹی اور محلات اس کے علاوہ تھے۔ کتنے بھائی؟ ایک ایک بیوی کو، غیر الدیار والقصور، محلات اور پراپرٹی اس کے علاوہ تھی۔ قرآن کہتا ہے جو بندہ میری طرف اس حالت میں آئے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں اور وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اس کی نسلیں پھر بھوکی نہیں مرتی، اور جو اس حالت میں آئے کہ اس کے دل میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا۔ جو پوجتا ہے مفاد کے لیے، مفاد ملتا رہتا ہے تو پوجتا رہتا ہے، مفاد نہیں ملتا تو پوجتا نہیں ہے۔ ایسے بندے کی اولاد کی قسمت کو الٹ کے رکھ دیتا ہوں۔ مفاد پرستی کے لیے نمازیں پڑھتے ہو، مولوی صاحب دکان نہیں چل دی، نمازیں پوریاں پڑھ دیں بھی، یہ کنے آخیا نمازیں پڑھنا دکانیں چل دی ہیں؟ اور تیری نماز کھوکھلی ہے، تیری نماز میں سب کچھ ہے، رب کا پیار نہیں، رب سے ملاقات نہیں، رب کی طرف توجہ نہیں۔ اگر رب کی طرف توجہ ہوتی تو تو گھر بار سے بالکل غافل ہوتا، نماز میں آ کے ایسے ہوتا جس طرح مچھلی پانی میں آ کے ہوتی ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ بندہ جو رب سے محبت کرتا ہے اسے مسجد میں آ کے سکون آتا ہے، اسے مسجد میں آ کے چین آتا ہے۔ اگر مسجد سے گھر چلا جاتا ہے اس کا ذہن پھر مسجد کی طرف لگا رہتا ہے، صرف اتنی بات پہ کہ اذان ہو تو رب سے ملاقات کروں، رب کا دیدار کروں، رب کی زیارت کروں، رب کے ساتھ ہم کلام ہو کے آؤں، اپنی معراج کو پاؤں۔ اور اس کی یہ کیفیت سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، رجل قلب معلق بالمساجد، اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، رب سے محبت کی طرف لگا ہوا ہے، گھر گیا ہے، یہ کیفیت اس کے دل میں ہے۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہتا ہے، قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ایسے بندے کو صرف اس صفت کی بنیاد پہ عرش کے سایہ عطا کرے گا۔ مات ہشام بن عبد الملک وترک 80,000 دینار، ہشام بن عبد الملک مرا اور 80,000 دینار۔ تھوڑا دادا مر گیا، اسی بھوکے مر جائیں گے، ابا تو وراثت نہیں بنائی، اسی بھوکے مر جائیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز گئے نے، اولاد بھوکی ہے، بولو یار اولاد ٹائم زیادہ نہیں ہو گیا، اولاد کی ہے یار، فیصلہ آبادوں آئے ہیں، فیصلہ آباد تو پچھوں میاں چنمو، پھر کو 5-7 مہینے بعد اللہ انہوں توفیق دے گا، دوبارہ ملاقات ہوئے گی تو گل پوری کریے۔ اولاد بھوکی ہے، کولی کولی دانے دی آئی ہے، 12 نیانے نے، کی دی اولاد ہے؟ عمر بن عبدالعزیز۔ اور مات ہشام عبد الملک وخلف ترک 80,000 دینار، 80,000 دینار، اللہ، غیر الدیار والقصور، محلات اور پراپرٹی اس کے علاوہ۔ یا امیر المومنین رأیت بعینی ہاتین، امیر المومنین میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رأیت بعینی ہاتین، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا، ولدا من ولد عمر بن عبدالعزیز یجد مع ابل والفرس يحمل على اعمالهم وعمالهم وينفق في سبيل الله۔ امیر المومنین میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عمر بن عبدالعزیز کی اولاد ایک دن میں 100 گھوڑا سامان کا لاد کے رب کے راستے میں خرچ کیا کرتی تھی۔ وَرَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ هَاتَيْنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، امیر المومنین، امیر المومنین اسی دن میں نے اپنی ان دونوں آنکھوں سے دیکھا، وَلَدٍ مِّن وَلَدِ ہشام بن عبد الملک يَسْأَلُونَ النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ،
वरअयतु बिअयनैया हातैनि या अमीरुल मोमिनीन फी यौमिन वाहिद वलदन मिन वलदी उमर इब्न अब्दुल अजीज यसअलून अन्नास फी तरीक व युहक़िरून व युदक़िक़ून। हिशाम बिन अब्दुल मलिक की औलाद उसी गली में भीख मांग रही थी और लोग उन्हें धक्के दे रहे थे। मेरे भाई कुछ समझ आई है? क्यों भाई सोने शहजादे हो, मेरे बुजुर्गों प्यार है, वो गल पल्ले पई है। जिन्होंने रब का प्यार मिल जाए ना, ओदी हवाल कायनात रल के भी नहीं देख सकती। अल्लाह ओदा नाम वटा दिंदा है, अल्लाह ओदी जड़ वड़ दिंदा है, अल्लाह उन्होंने रोड़ के रख दिंदा है, अल्लाह गलियां दा गारा चटा दिंदा है उन्होंने जेड़ा रब दे वली गल बुरी अख ना वेखे। एक सजदा करें कोई ऐसा कि जिस सजदे में हम सारे मिलके अल्लाह से अल्लाह का प्यार मांगे। हदीस में आता है कि जब सूरत नसर नाजिल हुई, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी सजदे में सुबहान रब्बियल आला नहीं कहा और कभी भी रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम नहीं कहा। क्या कहा? सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना। अल्लाह तुम बड़ा सोना है, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू ही रज के सोना है ते तेरे काम भी रज के सोने थे। सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना, अल्लाह तू साडा रब है। रब्बा यरुबु रब्बन, रब ओनू आंदे ने जेड़ा एक एक इट ला के मकान बनावे ते ओनू फिर गौर ना वेखे, ओनू आंदे रबीब। ओनू की आंदे ने एक इट रखे, गारा लावे ते चार फेरे घूम के वेखे, ये रबीब है। फिर इट लावे, फिर चौं पासे घूमे ते जिन्हें इदा 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 इटा ला के एक कोठा बनाया, ओनू उस कोठे ना कितना प्यार होएगा। लफ्ज़े रब्बा ना दे विच गल दा इतराफ है, अल्लाह तू साने नाल बड़ा प्यार करदा है, तू साडा रब है। जिन्हों पता होवे जेड़ा ओने रब कहना है, जेड़ा मजा ओनू आना, मेरे के जाहल नूं तां नहीं ना आना। रब्बा ना, अल्लाह तू साडा रब है। रब्बा ना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अल्लाह तू सोना है रज के, तेरे काम भी रज के सोने। रब्बाना, तू साडा रब जो है। व बिहम्दिक, अल्लाह तारीफां तेरियां ने सारियां, किसी की कोई तारीफ नहीं। कोई चंगा काम में जे ओदी तारीफ हो रही ना, ओदी नहीं, वो तेरी है, क्योंकि बनाया तू है, सिखाया तू है। अल्लाह तारीफां है ही तेरियां। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ਇਹਦਾ तर्जमा की है? अल्लाह मैनू पंजाबी तर्जमा है यार, ते मिग़फ़र अरबी उस टोपी नूं आंदे आ जिहड़ी सिर ते लैके मुजाहिद जंग के मैदान च उतरदा है ते तलवार सिर च वजदी है ते जख्म नहीं होता, उन्होंने कहते हैं मिग़फ़र। उस टोपी को क्या कहते हैं भाई मेरे नौजवान? उस टोपी को क्या कहते हैं? जंग के खोद को क्या कहते हैं? मिग़फ़र उससे है ये फ़ग़फ़िरली। अल्लाह मैनू ऐसी मजबूत फसील अता कर दे कि कायनात का कोई दुश्मन में मोहम्मद हमला ना कर सके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ऐसी दीवार मेरे आसे पासे खड़ी कर दे कि वो कोई गुनाह दीवार क्रॉस कर ही ना सके। लगती भाई समझ कि किडे प्यार ना डुब के मंगया जा रहा है। फ़ग़फ़िरली, अल्लाह ऐसी मजबूत कंध कर दे कि शैतान टेल ला लवे ते तेरी नाफरमानी मेरे करीब आवे ही ना। बाइद बैनी व बैना खताया या बैनल मशरिक़ वल मगरिब, अल्लाह मशरक मगरब होना दूर नहीं, जिन्ना मैं ते मेरियां कमियां नूं दूर कर दे मौला। फ़ग़फ़िरली, अल्लाह मैनू माफ़ कर दे। अल्लाह इस मुआफ़ी भी मंगी जा रही है ते नाल ये भी सवाल किया जा रहा है कि हर वो चीज़ अता कर दे जिसकी वजह तो तेरी नाफरमानी तो बचा जा सकता। अल्लाह मैनू मजबूत हिसार अता कर दे। अल्लाह जिदा तू बन जाए ओदा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह तेरे हाथ च इज्जत दियां कुंजियां ने, तेरे हाथ च जिल्लत दियां कुंजियां ने। अब दुख वबनु अब दिख फरमाया, जेड़ा बंदा दुआ करता है अल्लाह उहदे दुखां नूं खुशियां च तब्दील कर देता। वबनु अब्दिक वबनु अमतिक, अल्लाह मैं तेरा बंदा, तेरे नौकर का बंदा, तेरी मुलाजमा का बंदा,
ناصیتی بیدی کا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، عدل فی قضاؤک، تیرے سارے فیصلے عدل ہیں۔ اللہ تو جو جو کرتا جائے میں تجھ پہ راضی ہوں۔ عدل فی قضاؤک، نسألک بکل اسم هو سمیت لک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استعصرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، سدد لساننا وسد سخیمت قلوبنا، لک شکارا لک زکارا لک رہابا لک متواعا الیک اواہا منیبا ومخبتا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا۔ اللہ اکبر۔ یحبہم ویحبونا، اللہ ایسیاں قوماں لے آئے گا، تسی نہ پیار کرو گے نا، تسی کوئی ایڈے لاڑلے نہیں، اللہ دی کسی نہ رشتہ داری نہیں، اللہ دا کوئی لاڑلا نہیں، اللہ دا وہی لاڑلا ہے کہ جتنا اللہ پیار کرے تے وہ اللہ نال، اللہ نہ پیار کرے۔ اللہ ساڈا پیار کرتا ہے اور اسی یہ مننا ہے اور اسی پیار نہ نماز پڑھنی ہے، انہاں پیار پاؤنا ہے، وہ پیار کر کے نا محبت نال بہ کے پوری توجہ کر کے انہوں وکھاؤن لئی سونا وضو کرنا ہے۔ میرا اللہ ویندا ہے، انہوں وکھاؤن لئی وضو کر لو، اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیتا ہے، انہوں وکھاؤنا ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، حدیث سنیں اور بات مکمل کرے میرے بھائی، توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، معافی مانگ لیں۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل مسیح النہار، اللہ پوری رات توبہ کے دروازے دونوں ہاتھ، یبسط یدہ، دونوں ہاتھ کشادہ کر کے۔ اللہ کے ہاتھ کتنے بڑے ہیں؟ والسماوات مطویات بیمینہ، زمین و آسمان، شمس و قمر، یہ بحر و بر، یہ ہفت اقلیم، یہ ہر چیز قیامت کے دن اللہ اپنی انگلیوں پہ ٹشو کی طرح لپیٹ لے گا۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ سورج کے اندر اربوں زمینیں آتی ہیں، اربوں خربوں سیارے ہیں جو سورج سے اربوں خربوں گنا بڑے ہیں۔ اللہ کی ایک ایک انگلی، اللہ کا ایک ایک ہاتھ اسے بڑا ہے۔ اللہ وہ بڑے ہاتھ اپنے بندے کے لیے کھولتا ہے۔ یبسط یدہ باللیل مسیح النہار، اللہ ساری رات دونوں ہاتھ کھول کے آواز لگاتا ہے، دن دے رش، دن دی پج نس وچ، دن دی پھڑ لو چ گناہ کرنا لیا، چل آ جا راتی معافی مانگ لا۔ کی کر رات معافی، میرا ہے معافی مانگ لا۔ دن تیرا ٹائم نہیں لگا، پھڑ لو بھائی سی، تینوں نہیں تیرا ویل لگا، چل آ۔ یبسط یدہ باللیل مسیح النہار، اللہ ساری رات، اللہ ساری رات، اللہ ساری رات۔ اللہ کڈا سونا ہے، اللہ کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ دی قسمیں، اللہ آدھے بندے نے جنم سے نہیں چھٹے گا۔ اللہ آندا میرے تے یقین رکھو، تے جداں دا یقین رکھو گے میں اللہ اوداں دا ہی سلوک کراں گا۔ اللہ میں قسم چکدا تو مینوں آگے چ نہیں چھٹے گا، میرا یقین ہے اللہ۔ اللہ کائنات کٹھی ہو کے اگاں لے آوے، دجال آ جائے، آگ لے آئے اور کہے یہ جہنم ہے، تجھے اس میں پھینکنے والا ہوں، اللہ تیری قسم ہے اس آگے سیٹ بھی دوے، مینوں پتا ہے جنت ہے۔ انا عند ظن عبدی فلیظن ما شاء بی یبسط یدہ باللیل مسیح النہار، دن میں اور جیبی کٹ لیے کسی نے ٹھگی لا لی ہے، کسی نے جھوٹ بول لیا ہے، دن دی پھڑ لو، کوئی خواہش غالب آ گئی ہے تو بڑے پاپ کیتے نے، چل آ جا راتی نیرے آ، معافی مانگ، رو تھوڑا جا۔ وَيُبْسِطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ وَسِيُّ اللَّيْلِ، ساری رات گناہ کرنا لیا، نیرے چ تو لگا رہا ہے گناہاں تے، ایک دوجے نو ٹھگی لاؤن تے، بد کرداری کرن تے، تو آکھے دن نہ چڑھ جائے لوگ ویکھ نہ لین، میں تو تینوں ادوں ویدا رہا تے چل تو راتی نہیں تیرا ویل لگا۔ یبسط یدہ بالنہار مسیح اللیل، اللہ سارا دن دونوں ہاتھ کھول کے ساری رات گناہ کرنے والے کو باز لگاتے ہیں۔ رات گناہ مجھ کاری کرنا لیا، چل آجا معافی مانگ لا، میرے کو معافی مانگ لا تے گناہ معاف کروا لا، میں اللہ تیرے گناہ معاف نہیں کرانگا بلکہ وہ جنہیں کیتے نے نا انہیں نیکیاں تیرے کھاتے لکھ دیاں گا۔ مینوں اللہ آندے نے، مینوں رب آندے نے، میں پیدا کیتا ہے، تینوں بنایا ہے، تو میرا بندہ ہے۔ یستحیی ان یردہم صفرا، تیرے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے مجھے اللہ کو شرم آتی ہے۔ منگو، دنوں منگو،
ان اللہ لا یقبل الا بقلب غافل لاہر، اللہ غافل دل کی دعا قبول ہے. فل توجہ نہ منگو، فل توجہ نہ. ساڈے حال کی ہے کہ مسجد دعا تو بعد کھانا ہے، ساڈا دھیان غصہ نہ کریا جے کھانے وال ہوندا ہے. کسی پروگرام تے گئے ولیمے تے کھانے وال دھیان ہوندا ہے. نکاح تے گئے مولوی صاحب نکاح پڑھا کے دعا کراؤندے، ساڈا دھیان بیت ال ہوندا. آ دو بیتیاں ڈبیاں اتنے رکھ دی آمین، آپ پیپسی پڑھ لیں گے کہ آمین. آ نان گرم گرم رکھیے ادھر. جب وہ تھالی چکن لگا میں بابے نے دیکھا دعا منگن ڈیا کہ میں تھالی چکن لگا، انہیں تھالی تے ہاتھ رکھ لیا تھا آمین. انہوں اشارہ دے رہا ہے ادا کر کے بھی تھالی مینوں چاہیے. 70 سال تیری عمر ہو گئی ہے بابا، بھوکھا نہیں مریا ہوں بھوکھا مر جائے گا. اسی شو دیں اللہ کی قسم. اللہ نو غصہ بھی آ جاتا ہے. اللہ آندا ہے قرآن مجید ان یشاء ویاتی بخلق جدید، ایڈیاں چوڑا نہ مارو، حدوں ود جو گئے نا میں تانوں ختم کر کے کوئی نویں لے آواں گا. وما ذالک علی اللہ بعزیز، میرے واسطے اوکھا کام نہیں. تسی کوئی ایڈی سج پونچھ دی اولاد نہیں ہے کہ مینوں ہلاونا مشکل ہے. انتم اشد خلقا من السماء، آسمان بنانا اوکھا ہے کہ تسی اوکھے ہو؟ آسمان مضبوط ہے کہ تسی مضبوط ہو؟ میں پھوک مار کے انہوں ہوا طرح اڑا دا، تسی شے کی ہو؟ ایویں پوتر پورے نہ چڑھو، لاڈے ویڈے ہو، آدھی اوقات رکھو. میں جیڑی چیز تو ہٹاؤنا ہے ہٹ جاؤ، تہاڈا نقصان ہے. نہ جھوٹ بولو، نہ چغلی کرو، نہ گال کڈو، نہ لتاں کھچو ایک دوجے دیاں، نہ حرام کھاؤ، نہ ماں پیو دی نافرمانی کرو، نہ بغاوت پیدا کرو، نہ شرک پیدا نہ کرو، میرے برابر کسی نو کھڑا نہ کرو. آؤ میرے در تے آؤ نا. 100 قتل کر کے آ کے معافی منگی ہے، ہجے سچی معافی پوری منگی بھی نہیں. دل کردا ہے میں معافی منگنی ہے، تر پیا ہے راہ ہی مریا ہے. پتہ ہے تانوں سارے تریا کدھر ہے؟ اللہ دی محبت لبن، اللہ دا پیار لبن. مولوی صاحب پوچھتا ہے اللہ دا پیار لب جائے گا؟ انہیں کہا ہاں لب جائے گا. ایک نے آخا نہیں لبے، انہیں انہوں مارتا، 100 پورا کیا، راہ چلا گیا، رستے میں مر گیا. رستے میں ابھی نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، ذکر نہیں، فکر نہیں، لا الہ الا اللہ نہیں، استغفر اللہ نہیں، کچھ نہیں کیتا، مر گیا. جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے. جنمی کہنے لگے گنہگار ہے ساڈا ہے، جنتی کہنے لگے رب ال تریا سی ساڈا ہے. اللہ آخیا زمین ماپو. حدیث میں آتا ہے جب گرا تھا تو جہنمی علاقے کے قریب تھا، جنتی علاقے سے دور تھا، نیک لوگوں سے دور تھا. فیصلہ یہ ہوا جیڑا علاقہ قریب ہے نا وہ لے جان گے. تے قریب کیڑا سی؟ جنمیاں دا، جنتیاں دا دور سی. ازلفت الجنہ، اللہ جنت نو آخیا تو تھوڑی جی ذرا ہمت کر. ہاں یار پیار نہیں تے ہور کی ہے؟ بولو میں جان چھڈا تہاڈی یار. اے پیار نہیں تے جنت نو آخیا تو ذرا ہمت کر میری جنت. اے چودھری ہے ساڈا لاڈلا، انہیں اتنے ہی رہنا ہے، یہ پروٹوکول ہے. ہاں واہ اللہ، اللہ اسی سارے تیرے نال پیار کرنا چاہتے ہیں. اللہ تو ساڈے نال پیار کر. اللہ ایک کردیاں اکھاں چھانسو آ جان، بندے نو رونا آ جائے، بندے دا دل تھر تھر اندروں کمبے تے اکھاں چوں بخار نکلے تے بغض کدورت ذرا ختم ہوئے، ایک دوجے نال پیار پوے، ہر بندہ چنگا لگے. جی شکل ویکھ کے غصہ آندا ہے او تے غصہ کاتوں کر دے. اللہ بنایا اے دا نک ویکھ کے مینوں غصہ آ جاندا ہے، او اللہ بنایا اے دا مٹا ویکھ کے مینوں غصہ آ جاندا، او بھی اللہ نے بنایا. اے ایہو جیاں چوڑاں، ایہو جیاں نیچ کول گلاں، اے ارلیاں پرلیاں ڈگیاں گریاں گلاں اے بندیاں نوں پھبدیاں نہیں. تسی رب دے بندے ہو ہیں. اے جنت ہمت کر ذرا تو ازلفت الجنہ، چا میرے بندے دے قریب ہو تو جنت تو قریب ہو. تے جنت قریب ہوئی ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو نا، ہوئی ہے نا؟ جنت قریب ہوئی ہے. اور پھر فاصلہ ماپیا ہے جنت دا تھوڑا. فرشتے بڑے حیران بھی پیا ہوتے ہی ہے، فرمایا پیا ہوتے ہی ہے جنت قریب آئی ہے. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد ومن الماء البارد. اللهم إنا نسألك حبك وحب محمد صلى الله عليه وسلم وحب أصحاب محمد وحب أصحاب محمد وحب أصحاب محمد. اللهم إنا نسألك حبك. حبب إلينا الإيمان، حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، حبب إلينا الإسلام، حبب إلينا القرآن، حبب إلينا الإيمان. اللهم نجي إخواننا في كشمير،
اللهم انجي اخواننا في كشمير، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كشمير، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا یا رب العالمین۔ یہ جتنے دوست بھائی نوجوان بزرگ بچے مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اللہ، یہ سب تجھ سے تیری محبت کی بھیک مانگنے والے، اللہ ہم سب کو اپنا پیار عطا کر دے۔ اے پیارے رب، اے پیارے اللہ، اے پیارے پروردگار، اللہ سارنا پیار کر، اللہ ہم سب کو اپنی ذات سے پیار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں یا رب العالمین، ساری زندگی تیری نافرمانیاں کی ہیں اللہ، جھوٹ بھی رج کے بول لیتے ہیں اللہ، گناہ بھی بڑے کیتے ہیں، فاعترفنا بذنوبنا، اللہ تیرا بندہ کلا بہ کے معافی مانگے تو انہوں معاف کرتا ہے اللہ، اسی سب دے سامنے آتے گناہاں دا اعتراف کر کے تیرے کو معافی مانگنے اللہ، تو خوش ہونا ہے جہاں تیرے کو معافی مانگے اللہ، سانو سارے نو راضی ہو جائے اللہ، سانو محبت کر یا اللہ، اللہ سانو معاف کر دے اللہ، اسی بڑیاں بڑیاں چوڑاں مارتے ہیں اللہ، تو پھر سانو روٹی دے دینا ہے، تو پھر ساڈے منہ چباؤن دیاں طاقتاں دے دینا ہے اللہ، تو پھر ساری زبان کو بولن دیاں ہمتاں عطا کر دینا ہے اللہ، ساری زبان کو ذائقے نہیں کھوندا اللہ، یہ ذائقے خوراکاں چ نہیں اللہ، زباناں چ رکھے نے اللہ، پھل درختاں نہ لگدا تے ٹاہنیاں چوں نکلدا اللہ، تو لانا ہے تاں لگدا ہے اللہ، اسی اسے زبان نہ تیری نشکری کرتے ہیں اللہ، تو اینوں کہندا کچھ نہیں اللہ، تو اینوں پھڑدا نہیں اللہ، تیری مہربانی ہے اللہ، سانو معاف کر دے اللہ، سانو معاف کر دے اللہ، سانو یقین ہے کہ تیریاں عنایتاں تاں ہی ہیں تو ساڈے نال پیار کرنا ہے اللہ، یہ پیار جنت دیاں کندھاں تو بعد تک بھی برقرار رکھ میرے مولا اللہ، آدھا پیار عطا کر اللہ، آدھی محبت عطا کر اللہ، تو آدھے بندیاں نہ پیار کرتا ہے سانو بھی انہاں بندیاں شامل فرما، اسی گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین اللہ، جنہ تو پیار کرے وہ دی ساری قسمت سنور جاتی ہے اللہ، جنوں تو دکار دے اللہ، وہ لٹیا پٹیا جاتا ہے اللہ، وہ کھ نہیں دیتا یا رب العالمین، تو سانو تو نہ دکار اللہ، زمانہ ددکارے سانو کوئی پریشانی نہیں اللہ، زمانہ ٹھوکر مارے لوگ سانو محروم کر اللہ، سانو کوئی پریشانی نہیں اللہ، سانو تو محروم نہ کر اللہ، سانو تو آدھے دروازے تو نہ ددکار اللہ، اسی جو منگیے سانو منگنا نہیں ہوتا اور جی منگنا چاہیے اسی نہیں مانگتے اللہ، تینوں دینا ہوتا ہے اللہ، تینوں دینا ہوتا ہے اللہ، تو عطا کر مولا اللہ، سانو کسی دے دربار دا محتاج نہ کر اللہ، ساڈیاں عزتاں دی حفاظت فرما اللہ، ساڈیاں نسلاں چاپ دی محبت پیدا کر مولا، اے جلال والے تجھے تیرے جلال کا واسطہ، اے عزت والے تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، اے خوبصورت ناموں والے تجھے تیرے ناموں کا واسطہ، اپنے ناموں کو ہمارے دل کی ٹھنڈک بنا دے، محمد کا سچا غلام بنا دے، اپنے نبی کا سچا فرما بردار بنا دے اللہ، ساری مسجداں نو آباد کر، انہاں نو آباد کر، نالیاں نو آباد کر، جنہ نوجواناں محنت کیتی ہے پروگرام واسطے، دوستاں نو دعوت دیتی ہے اللہ، تو انہاں نال پیار فرما کر اللہ، انہاں نال پیار پا لے اللہ، ساڈے نال پیار کر اللہ، ساڈیاں نسلاں نال پیار کر اللہ، جنہ تو پیار کریں وہ آدیاں نسلاں نو فقیر چھڑ جائے اللہ، وہ نسلاں 100 گھوڑے دین والے پیدا ہو جاتے ہیں اللہ، سانو آدھا پیار ادا کر دے اللہ، سانو معاف کر دے اللہ، ہمیں معاف فرما دے یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے، فاغفر لنا ذنوبنا کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یا ستر العیوب فاستر عیوبنا، یا غفر الذنوب فاغفر ذنوبنا کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللہ، سانو قیامت دن شرمسار نہ کری اللہ، اللہ تو بڑا محبت کرنا ہے اللہ، ساری ایک کمزوری والی گل لوگوں کے سامنے لیک ہو جائے اسی سر چکن جوگے نہیں دیتے اللہ، ساڈیاں اصل غلطیاں کا سانو پتہ ہے جڑے تو لکوئے نے اللہ پہلے پائے نے یا اللہ، ساڈے وہ عیب ظاہر ہو جان، لوگ ساڈا گوشت پکا کے کھا جان اللہ، سانو جانور زندہ نہ رہن دین اللہ، تم کرو دیاں چادراں پائیاں ہیں اللہ، قیامت والے دن بھی عیب ٹکی رکھی اللہ، ہم گنہگار اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تیرے کرم پہ یقین پہ جی رہے ہیں رب العالمین، ہمیں اپنی سانسوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے اللہ جتنی تیرے پیار کی ضرورت ہے اللہ، سانسوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے رب العالمین، تیرے پیار کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا
حبب إلينا الإيمان حبب إلينا حبك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك العظيم غير ذراء مضلة ولا فتنة مضلة یا رب العالمین بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کر، مقروضوں کے قرضے عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، بے اولادوں کو نیک نورینہ اولاد دے دے، جنہیں اولاد دی ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے، جو کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ مہربانیاں کر دے، جو رشتے کر کے پریشان ہیں اللہ کرم کر دے، جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو جانتا ہے اللہ وہ بھی نصیب فرما دے۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولزملائنا ولولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله